اهدنا الصراط المستقیم۔ یہ چینل اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جدید دور کی چیزوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر سائنسدانوں کے نام اور گاڑیوں کے نام کا ذکر بھی کیا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم 4 سائنسدانوں کے نام قرآن مجید سے ثابت کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے 4 گاڑیوں کے نام کا ذکر بھی قرآن مجید سے معلوم کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آئیفل ٹاور، نائکی برانڈ اور آئی فون کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان تینوں چیزوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ سب سے پہلے آئیفل ٹاور کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آئیفل ٹاور کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا ہے، اور ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ یہ تمام دریافت میتھمیٹیکل اصولوں اور نیومیریکل ویلیو پر کی جاتی ہے۔ آئیفل ٹاور کا لفظ پوری قرآن مجید میں صرف 2 جگہ پر آیا ہے۔ پہلی آیت یہ ہے اور دوسری آیت یہ۔ پہلی آیت میں یہ وہ جگہ ہے جہاں آئیفل کا لفظ آیا ہے۔ اگر ہم اس آیت کی لوکیشن دیکھیں تو اس آیت کی لوکیشن 1083 ہے۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ آئیفل ٹاور کی لمبائی کتنی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آئیفل ٹاور کی لمبائی 1083 ہی ہے۔ دوسری بار آئیفل ٹاور کا لفظ اس آیت میں آیا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آئیفل کا لفظ آیا ہے۔ اگر ہم اس آیت کی لوکیشن سورت نمبر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 1887 ہے۔ تو آئیے اب معلوم کرتے ہیں کہ آئیفل ٹاور کو کب بنانا سٹارٹ کیا گیا تھا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو 1887 میں ہی سٹارٹ کیا گیا تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیت کی لوکیشن میٹر کرتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور قرآن مجید کی لوکیشن 313 میں ہی غزوہ بدر کی بات کی جا رہی ہے۔ تمہارے لیے 2 گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے قدرت اللہ کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ اب معلوم کرتے ہیں کہ نائکی برانڈ کا لفظ کس طرح قرآن مجید میں آیا ہے۔ نائکی برانڈ کا ذکر قرآن مجید میں کس طرح آیا ہے؟ یہ وہ 2 آیات ہیں جہاں نائکی کا لفظ آیا ہے۔ پہلی آیت یہ ہے۔ پہلی آیت میں یہ وہ جگہ ہے جہاں نائکی کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت میں اگر ہم اس لفظ سے لے کر آیت کے آخر تک تمام ورڈز اور لیٹرز کو کاؤنٹ کریں تو جواب آتا ہے 19 ورڈز اینڈ 64 لیٹر، یعنی 1964۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نائکی برانڈ کو 1964 میں ہی فاؤنڈ کیا گیا تھا۔ اب چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں نائکی کا ذکر آیا ہے۔ اور ہم یہ 3 اصول جان چکے ہیں کہ ہم جدید لفظ سے لے کر آیت کے شروع تک، سورت کے شروع تک یا قرآن مجید کے شروع تک تمام لیٹرز یا ورڈز کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس نائکی لفظ سے لے کر سورت کے شروع تک تمام لیٹرز کو کاؤنٹ کریں تو جواب آتا ہے 1383۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ 1383 اصل میں ہجری سال ہے، جو کہ انگلش کیلنڈر میں 1964 ہے، اور یہی وہ سال ہے جب نائکی برانڈ وجود میں آیا تھا۔ اب معلوم کرتے ہیں کہ کس طرح آئی فون کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ آئی فون کا ذکر اصول نمبر 1 کے مطابق آیا ہے، یعنی اس میں ہم آیت میں موجود لیٹرز کی تعداد کو کاؤنٹ کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 میں آئی فون کا ذکر آیا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آئی فون کا لفظ آیا ہے۔ اگر کوئی نام ہی صرف اس طرح آئے تو اس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ اسی چیز کا نام ہے، جب تک ہم اس کو میتھمیٹیکلی یا نیومیریکلی کوئی ثبوت نہ مل جائے۔ اگر ہم اس آیت میں موجود آئی فون لفظ سے لے کر آیت کے شروع تک تمام ورڈز کو کاؤنٹ کریں تو جواب آتا ہے 29۔ اور اگر اس آئی فون لفظ سے لے کر قرآن مجید کے شروع تک تمام ورڈز کو کاؤنٹ کیا جائے تو جواب آتا ہے 2007۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آئی فون کو کب فاؤنڈ کیا گیا تھا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آئی فون کو 29 تاریخ اور 2007 میں ہی ریلیز کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پہلا آئی فون 2G تھا۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی اسی آیت میں کچھ اس طرح آتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سورت قرآن مجید کی سورت نمبر 2 ہے، اور اس آیت کا نمبر 113 ہے، یعنی جس کا مجموعہ 5 ہے۔ اور عربک میں 5واں لفظ جیم ہوتا ہے، جو کہ انگلش میں جی کہلاتا ہے۔ نہ صرف آئی فون کا ذکر بلکہ اس طرح کی سینکڑوں اور چیزوں کا ذکر بھی
انہی اصولوں پر آیا ہے۔ ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر کریں جو اسے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔